توبہ اور ہدایت، ریپیٹنس اینڈ گائیڈنس۔ ہدایت گائیڈنس ہے۔ ہدایت براہ راست اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے، گائیڈ نہ کرے، تو انسان کو بچانے والا، اسے رستہ سمجھانے والا اور کوئی نہیں۔ نفس غافل ہے، سویا ہوا ہے، ڈریمنگ سٹیٹ میں ہے۔ جب تک کہ اللہ کی جانب تمام تر اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ نہ پلٹے، کبھی ہدایت نہیں پاتا، کیونکہ اللہ غافل کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، طلب کرنا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوگا، توبہ یعنی کہ ریپیٹنس کرنا ہوگی۔ توبہ انفرادی گناہ پر بھی ہے اور ساری زندگی پر بھی توبہ کی جاتی ہے۔ ہر مسلمان ہدایت چاہتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کتنے خلوص سے کرتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہی جواب ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا کرے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ تکلف، یہ فارمیلٹی ہم سب روز ہی کرتے ہیں، لیکن کیا اس سے کبھی کوئی فرق پڑے؟ اللہ اداکاری سے نہیں بلکہ سنسیئرٹی سے مائل بکرم ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں قوت، پوری قوت، پورے جذبے سے، تمام تر اخلاص کے ساتھ اللہ سے ہدایت طلب کی اور توبہ کی؟ کیا ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہدایت کو جاننا ہے اور پھر توبہ کو۔ ہر انسان اپنے رب تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، جان بوجھ کر کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ کو پانے کی طلب پیدا ہو جانے کے بعد انسان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہر جگہ سر مارتا ہے، کبھی شریعت، کبھی تصوف، کبھی روحانیت کے معمولات زندگی پر حاوی ہوتے ہیں، مگر دیانتداری سے غور کرنے پر صاف نظر آتا ہے کہ معمولی سی بہتری، مائنر امپرومنٹ کے سوا اندر سے کچھ بھی نہیں بدل سکا۔ اس معاملے میں سب سے غور طلب نکتہ یہ ہے کہ اللہ کو جاننے والے جتنے راستوں پر انسان کوشش کرتا ہے، وہ اپنی انتہاؤں پر جا کر کسی نہ کسی مقام پر ایک بند دروازے کے سامنے جا کر ختم ہوتے ہیں۔ انسان ہر دروازہ کھول سکتا ہے، مگر وہ دروازہ جہاں سے خدا کی دنیا شروع ہوتی ہے، اس کا ہینڈل باہر نہیں ہے بلکہ اندر ہے۔ یہ دروازہ انسان نہیں کھول سکتا، اسے صرف اللہ کھولتا ہے۔ جتنے بھی راستے اس دروازے کو جاتے ہیں وہ پیچیدہ، ٹیڑھے، الجھا دینے والے اور خارزار ہیں۔ ان رستوں میں ایک رستہ ہے جو صاف ہے، سیدھا ہے اور اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ رستہ مختصر ترین عرصہ میں اس دروازے تک جا پہنچتا ہے۔ چونکہ رستہ مستند ہے، اس کو اللہ نے سند قبولیت یعنی کہ ویریفیکیشن بخش دی ہے، اس لیے جو اس سیدھے راستے صراط مستقیم پر چل کر پہنچتا ہے اسے دروازہ کھلا ملتا ہے۔ باقی تمام راستوں میں آخر کار ناکامی ہے، تھکن ہے، اسمحلال ہے۔ ان راستوں کی قسمت میں منزل نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسافر کا بے پناہ وقت اور زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ رستہ اسلام کا ہے، سلامتی کا ہے، امن پیس کا ہے، لیکن وہ اسلام، وہ صراط مستقیم آخر ہے کیسا؟ اس کی منازل کیا ہیں؟ سفر کتنا ہے؟ پڑاؤ کیسے ہیں؟ اس رستے میں شہر کون کون سے آتے ہیں؟ ابتدا مسافر کو کہاں سے کرنی ہے؟ یہ سب کون بتائے گا؟ کیا کوئی عالم، کوئی مرشد، کوئی پیر فقیر؟ ہرگز نہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی گائیڈنس کو، اسی رہنمائی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ بذات خود رہنما ہے، اللہ ہی گائیڈ ہے اور اللہ ہی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بغیر یہ سفر نہیں کٹ سکتا، اور استاد کی ضرورت بھی کبھی نہ کبھی پڑ جاتی ہے، مگر یہ سب بعد میں ہے۔ پہلے گائیڈنس ہے، پہلے ہدایت ہے، سب سے پہلے اللہ ہے۔ جب تک اللہ رستے کا تعین نہ کر دے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ الشورى آیت 13۔
ہدایت کا طلبگار ہونے کے لیے پہلے اس کا امیدوار ہونا پڑتا ہے، اور یہ امید حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ یہ توبہ اپنی پچھلی ساری زندگی پر کی جاتی ہے، جو ہو گیا، جو کر لیا، اس پر توبہ کی جاتی ہے، اور توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ خلش، گلٹ ختم ہو جائے، انسان پچھلی ساری زندگی کو بھول جائے۔ یہ دنیا، یہ نیا جنم، نیو برتھ ہے۔ اس کے لیے بے پناہ اخلاص اور آہنی عزم و ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اگر وہ جان چکا ہے کہ اب تک جو زندگی اس نے جی ہے وہ اندھے کی زندگی ہے، تو ایسی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ ایک اصل توبہ چاہیے اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ نفس کا اللہ سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، آنسو ہے۔ ساری زندگی اس کشمکش میں گزار دینا کیسی بھیانک غلطی ہے کہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، ہدایت بھی مانگتا ہوں، پھر ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ زندگی یا تو اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے بغیر ہے۔ یہ درمیان والی اذیت ختم کر دینا ہوتی ہے۔ ایک کیمپ چن لینا ہوتا ہے، ایک حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ انسان کو زندگی میں اصل توبہ کی بنیاد رکھنا ہے۔ یہ توبہ ہی اصل توبہ ہے جو اپنی ساری زندگی، گزر چکی زندگی پر کرنا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں پہلوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، سو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس توبہ کے لیے انسان کو رسم بندگی ادا کرنی ہے۔ کسی رات جب دنیا سو چکی ہو اور اللہ آسمان دنیا پر نزول فرما چکا ہو، ہمیں اس کے آگے جھک جانا ہے، سب کچھ مان لینا ہے، تسلیم کرنا ہے، سچے دل سے، اخلاص کی شدت سے، ہماری چشم حزیں سے وہ آنسو کا مکھی کے سر کے برابر قطرہ نکلنا ہے جس پر ہمیں بخش دیا جائے کہ دینے والے کی ذات بھی خدائی ہے اور بخشش بھی۔ ہمیں اپنی ساری زندگی پر جو ہم اپنی مرضی سے گزار چکے، اس مرضی پر توبہ کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے اعتراف کرنا ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر کے جیتے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی گزشتہ زندگی سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ اے اللہ، ایک گناہ گار، ایک غافل جو بھی کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں بھی بھول جاتا ہوں، تو بھی بخش دے، میری توبہ کو قبول کر۔ جب پرانا حساب کلیئر ہو جائے تو پھر ہدایت کی دعا کی جائے، گڑ گڑا کر بھکاری کی طرح صحرا میں گم شدہ ایک جاں بلب مسافر کی طرح فریاد کی جائے، اے اللہ، میں توبہ کر چکا اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ تو قبول کر چکا۔ میں ایک گمشدہ انسان ہوں، میری کوئی پہچان، کوئی شناخت میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے ہدایت عطا کر، میری رہنمائی کر، مجھے گائیڈنس دے۔ اے اللہ، یہ دعا مانگ لینے کے بعد کل میرے جذبات میں ایسی شدت نہ رہے گی جیسی آج ہے کہ میں تو غفلت میں ہوں، تو مجھے سنبھال لے۔ اگر میں گمراہی میں جاؤں تو مجھے روک لے، مجھے بچا لے۔
اے میرے رب، میں تو خلوص سے ہی مانگ سکتا تھا، آج یہ خلوص مجھ میں ہے، مجھے تو مل جا، میری غفلت کو مجھ سے دور کر دے، میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، جدھر تو بہتر سمجھتا ہے اب مجھے لے چل۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ جس دن یہ رسم بندگی ادا ہو گئی، اس دن کے بعد سے معاملات، حقائق اور واقعات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ دل کا سچا ہونا اور اخلاص، یہ دونوں لازم شرائط ہیں۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، اس لیے دعا کے بعد فوری نتیجے کی امید رکھتا ہے، جبکہ اللہ کی کائنات میں عجلت نام کی کوئی شے نہیں۔ ایسا لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ تو دعا کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے، نہ ہی حالات ہدایت کو جاتے نظر آتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ جب ایک مدت، جیسے مثال کے طور پر 6 ماہ سے 1 سال کے بعد پلٹ کر دیکھا جائے گا تو انسان ششدر رہ جائے گا کہ وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ کام ہو رہا ہوتا ہے مگر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ اللہ ہی کیا جو پکڑائی دے جائے۔ نظر وہاں سے آتا ہے جہاں سے نظر آ جانے کا کوئی گمان تک نہیں ہوتا۔ بس اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا ہوتا ہے، الرٹ رہنا ہوتا ہے، اپنی اصلاح میں مصروف عمل ہونا ہوتا ہے، حالات اور واقعات پر کڑی نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کو دکھائی دینا شروع ہوتا ہے کہ اس کے لیے نئے رستے بنائے جا رہے ہیں، نئے اسباب اس کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ زندگی، ذہن، عقل، نفسیات، کاروبار، اخلاق، زاویہ نظر سمیت بہت ہی غیر محسوس انداز میں ہر شے تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یہ مائکروسکوپک ہے، یہ نینو ٹیکنالوجی ہے، یہ عام نظر سے آپ کو کبھی بھی ہوتا ہوا دکھائی نہ دے گا۔ اللہ اس انقلاب کو دیکھنے والی نظر بھی عطا فرماتا ہے۔ زندگی کے ارد گرد موجود ہر شے کی حقیقت بدلنے لگتی ہے۔ دوست، احباب، ماں باپ، رشتہ دار اور تعلقات سمیت سارا معاشرہ بدلنے لگتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی تمام دنیا میں انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل بیان تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ آزمائشوں کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ اشخاص کی زندگیوں میں آنے والی آزمائشوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے توبہ ایک جیسی دکھائی دیتی ہے، مگر ان کے مابعد نفسیاتی اثرات دونوں پر نہایت مختلف انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہدایت کے بغیر آنے والی آزمائشوں میں صرف اذیت ہے، دکھ ہے، کرب اور بلا ہے، سٹریس اور ڈپریشن ہے، جبکہ ہدایت یافتہ کو جو بھی آزمائش آتی ہے اس میں دکھ، تکلیف کا پیمانہ بہت کم اور قابل برداشت ہوتا ہے، سٹریس اور ڈپریشن بالکل نہیں ہوتا، اگر بالفرض مجال محال ہو بھی وقتی، شارٹ ٹرم ہوتا ہے۔ ہدایت یافتہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آزمائش کا مقصد دباؤ اور دباؤ سے میرے نفس میں کسائش آئے گی، اس لیے ہر آزمائش اسے علم کے نئے درجات پر متمکن کرتی ہے، اللہ سے مزید قریب کرتی جاتی ہے۔ نفس جبلی طور پر ہدایت سے آشنا ہے، مگر اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر خلوص دل سے ہدایت میں نے اللہ سے مانگ لی اور عطا ہو گئی تو میری ساری زندگی بدل جائے گی۔ اب چونکہ یہ اپنی زندگی کی ہر شے کو ملکیت سمجھتا ہے، اس سے جڑا اٹیچ ہوتا ہے، اس لیے یہ اپنی ملکیت چھن جانے کے خوف سے جب بھی ہدایت کی دعا کرتا ہے غیر سنجیدگی سے کرتا ہے۔ باقی نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ۔